اس نئے ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی مختلف قوموں میں پہلی بار سیکس کی 7 عجیب اور غریب رسموں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا ہے۔ اس ویڈیو سے کسی ملک یا قوم کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے۔ یہ ویڈیو صرف اور صرف صحیح معلومات پر مبنی ہے۔ اگر اس ویڈیو میں دکھائی گئی رسمیں کسی ملک سے منسوب ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ رسمیں اس سارے ملک میں منائی جاتی ہیں، بلکہ یہ رسمیں اس ملک کے صرف چند دور دراز کے قبیلوں یا گاؤں تک ہی محدود ہیں۔ براہ کرم اس ویڈیو کو صرف معلوماتی ویڈیو کی نظر سے ہی دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دنیا کی مختلف قوموں میں دلہا دلہن پہلی رات یعنی سہاگ رات کو کس طرح سیکس کرتے ہیں، یہ کس طرح منائی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ایسی سہاگ راتوں کے بارے میں بتاؤں گا جسے جاننے کے بعد آپ ناقابل یقین حد تک حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، یہ جاننے کے لیے کہ دنیا کیسی قوموں سے بھری پڑی ہے جن کے ہاں پہلی رات کو وہ حرکتیں ہوتی ہیں جن کا ہمارے ہاں تصور بھی مشکل ہے۔ تو دیکھیے یہ رسم نمبر 1، مشرقی وسطی، خلیج اور افریقہ اور بر صغیر کے بعض گاؤں میں بالکل نئی سفید چادر دلہا دلہن کے بیڈ پر بچھائی جاتی ہے اور تاکید کی جاتی ہے کہ مباشرت یعنی سیکس اسی چادر پر کریں۔ دوسرے دن دولہے کی ماں چادر چیک کرتی ہے کہ مباشرت کے دوران یعنی سیکس کے دوران دلہن کا خون نکلا یا نہیں۔ بعض مشرقی وسطی کے گاؤں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مباشرت کے فوری بعد خون کے دھبوں والی چادر کو دلہا کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بے چینی سے انتظار کر رہے اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کو دے دیتا ہے، جس کو حاصل کرتے ہی سب خوشی سے چلا کر اور سیٹیاں بجا کر اور ایک خاص قسم کی آواز نکال کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، پھر اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ بعض جگہ دولہے کی ماں اس چادر کو خوشی سے اپنی کھڑکی سے لہراتی ہے، تمام محلے والوں کو دکھانے کے لیے کہ اس کی بہو بالکل انچھوئی یعنی ورجن تھی۔ بعض گاؤں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے دن دولہے کی ماں خون کے دھبوں والی چادر کو بیڈ سے اتار کر دھلوانے سے پہلے اس کی پوجا کرتی ہے، پھر اس کو دھلواتی ہے۔ رسم نمبر 2، سویڈن میں شادی کی رات کھانے کے ٹیبل پر سے جیسے ہی دلہا ہاتھ دھونے کے لیے حمام جاتا ہے یا کسی اور ضرورت کے لیے حمام جاتا ہے، اس وقت فوراً وہاں موجود تمام نوجوان دلہن پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو بوسوں سے گیلا کر دیتے ہیں۔ اس وقت تک باری باری سے بوسے لیتے ہیں جب تک دلہا حمام سے واپس نہیں آ جاتا۔ اگر دلہن پہلے حمام جاتی ہے تو دولہے کے ساتھ تمام عورتیں باری باری کثرت سے بوسہ بازی کرتی ہیں جب تک دلہن واپس نہیں آ جاتی۔ شاید اسی لیے اس قبیلے کے لوگ شادی تقریب کبھی مس نہیں کرتے۔ رسم نمبر 3، قدیم یورپ خاص طور پر فرانس میں پہلی رات کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا اور شراب اور کیک وغیرہ ٹوائلٹ باؤل میں یعنی کموڈ میں اکٹھا کرتے تھے، اور جب دلہا دلہن سہاگ رات منانے اپنے کمرے میں جا چکے ہوتے اس وقت یہ کموڈ لے کر سب مہمان زبردستی ان کے کمرے میں داخل ہو جاتے اور دونوں کو ہر حال میں یہ مکس کیا ہوا کاکٹیل مشروب کھلایا اور پلایا جاتا تاکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ پینے سے دونوں کی تھکن دور ہو اور مباشرت کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ یہ رسم فرانس میں آج بھی جاری ہے، مگر بچے ہوئے کھانے کی جگہ چاکلیٹ اور شیمپین کھلایا اور پلایا جاتا ہے، مگر اسی ٹوائلٹ باؤل میں۔ یہ چوتھی رسم دیکھیے، 18ویں صدی کے یورپ میں یہ رسم عام تھی، جس کے مطابق سہاگ رات کو ایک مذہبی رہنما پہلے تو بیڈ کو کچھ پڑھ کر پھونک مارتے تھے تاکہ دلہا دلہن مباشرت کے دوران بلاؤں سے محفوظ رہیں۔
پھر خاندان کے قریب ترین بزرگ لوگ کمرے ہی میں ایک طرف بیٹھ جاتے تھے اور ان دونوں کی کارکردگی کا بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے بغور مشاہدہ کرتے، پھر کمرے سے نکل کر اس بات کی تصدیق کر کے رخصت ہوتے کہ ہاں شادی اب مکمل ہو گئی ہے اور اب یہ دونوں قانوناً میاں بیوی کہلانے کے لائق ہو گئے ہیں۔ اس رسم میں آج کے دور میں بھی افریقہ کے بعض دور دراز کے گاؤں میں سہاگ رات کو دلہا دلہن کو تنہائی میسر نہیں ہوتی، بلکہ برادری کی کوئی قابل احترام بزرگ خاتون یا خاندان کی کوئی بزرگ عورت یا اکثر اوقات دلہن کی ماں کمرے میں رات بھر موجود ہوتی ہے اور قدم قدم پر دونوں کو مباشرت کے مختلف طریقے بتاتی رہتی ہے۔ اس طرح سے ساری رات اس بڑھیا کے مشوروں پر عمل کرتے کرتے یہ سہاگ رات منائی جاتی ہے۔ اس رسم میں پولینیسیا کے جزیروں میں سہاگ رات دلہن کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ یہاں ایک عجیب و غریب رسم ہے جس کے مطابق دلہا کو پہلی رات میں اپنی دلہن سے مباشرت کا موقع سب سے آخر میں ملتا ہے۔ پہلے باری باری سے چند چنے ہوئے مرد مہمانوں سے دلہن کو مباشرت کرنی پڑتی ہے، پھر آخر میں اس کو اپنے دلہا سے مباشرت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ تب تک دلہا میاں ایک تماشائی بنے ہوتے ہیں اور دلہن پر قیامت گزر رہی ہوتی ہے۔ رسم نمبر 7، اس میں بنگال کے بعض گاؤں میں سہاگ رات کو نہ صرف دلہا دلہن کو ایک دوسرے سے مباشرت کرنے پر پابندی ہوتی ہے، بلکہ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنے نہیں دیا جاتا اور الگ الگ کمروں میں سلایا جاتا ہے۔ اس رسم کو کال راتری کہتے ہیں۔ دوسری صبح دلہن اپنے مائکے جاتی ہے اور وہاں اپنے ماں باپ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ جس گھر میں اس کی شادی ہوئی ہے، جہاں وہ اپنی ساری زندگی گزارنے والی ہے، وہ ایک اچھا خاندان ہے۔ اس کے بعد ہی دلہا دلہن کو سہاگ رات منانے کی اجازت ملتی ہے اور پھر شادی کی پہلی رات نہیں بلکہ دوسری رات سہاگ رات منائی جاتی ہے۔